پاکستان اس وقت سنگین معاشی چیلنجز کے گھیرے میں ہے۔ آسمان چھوتی مہنگائی، روپے کی بے قدری، قرضوں کا بوجھ، گرتے ہوئے زر مبادلہ کے ذخائر، ان ڈاکیومنٹڈ اکانومی، انرجی سیکٹر کا سرکولر ڈیٹ، صنعت و تجارت کی مکمل بحالی اس وقت ملک کے کلیدی چیلنجز ہیں۔ تاہم ان مشکل ترین مسائل کا حل بھی ہے، اور ملک کی تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ ایک با اختیار نگراں وفاقی حکومت بنی ہے جو IMF پروگرام کے تسلسل کے ساتھ ٹھوس بنیادوں پر معیشت کھڑی کرنے کے اقدامات کر رہی ہے۔ SIFC کے تحت نگراں حکومت کی پالیسیز نے روشن مستقبل کی امیدیں جگائی ہیں۔ معاشی اعتماد کی بحالی کے ساتھ پاکستان اسٹاک ایکسچینج روز ایک نئی بلندی کو عبور کرتا ہے، جبکہ ایکسپورٹس، بیرونی سرمایہ کاری، ایکسچینج ریٹ، ٹیکس کلیکشن اور ریمیٹنسز میں بھی پازیٹیو ہمیں سگنلز مل رہے ہیں، اور یہ SIFC کے تحت نگراں حکومت کے مشکل فیصلوں اور دور رس پالیسیز کا نتیجہ ہے۔ نگراں کابینہ میں ڈاکٹر شمشاد اختر، محمد علی، گوہر اعجاز، ڈاکٹر عمر سیف جیسے پروفیشنلز ہیں جو کہ نان پولیٹیکل لوگ ہیں، نان کنٹروورشل لوگ ہیں۔ آج ہم حکومتی معاشی ٹیم کی سربراہ، نگراں وفاقی وزیر خزانہ اور ریونیوز اور اقتصادی امور ڈاکٹر شمشاد اختر کے ساتھ پاکستان کی معیشت کو درپیش چیلنجز اور معاشی مسائل کے حل کے لیے ماہرانہ رائے لیں گے۔ جنہیں پاکستان کی کسی بھی ٹی وی چینل پر یہ ڈاکٹر شمشاد اختر کا پہلا انٹرویو ہے۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر شمشاد اختر صاحبہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ پہلی چیز میں جاننا چاہوں گا کہ اس 14 ہفتوں کے دوران جو آپ کی اس نگرانی میں وزارت خزانہ رہی، اس میں سب سے بڑی آپ کو اچیومنٹ کیا لگتی ہے؟ اپنی چھوٹا ٹائم ہے، 14 ہفتوں میں سب سے بڑی اچیومنٹ کیا ہے اور اب کی سب سے بڑی کنسرن کیا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کامران صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ میں آپ کو پہلے تو یہ بتاؤں گی کہ جب سے ہم نے ٹیک اوور کیا ہے، میں نے فائنانس منسٹر، ایک چیز جس کے لیے ہمیں بہت خوشی ہے اور بڑی سیٹسفیکشن ہے کہ ہم نے بہت سبسٹینٹیو کام کیے ہیں۔ ان میں سے ایک جو سٹینڈ آؤٹ کرتا ہے وہ سکسیزفل امپلیمنٹیشن آف کمپریہنسو اسٹیبلائزیشن میجرز ہم نے بہت لیے ہیں، اور ان کی وجہ سے پاکستان کی اکانومی ابھی تھوڑی سی ریوائٹلائز ہو گئی ہے۔ یہ ریکوری انسیپینٹ ہے، لیکن انشاءاللہ یہ پازیٹیو ٹریجیکٹری کچھ عرصے تک رہے گی، ایٹ لیسٹ جب تک ہم اس کو پروپیل کرتے رہیں گے وتھ ایڈیشنل میجرز۔ یہ کوئی ایک ون ٹائم ایکشن سے اکانومیز ریوائیو نہیں ہوتی ہیں، اس کی کنٹینیوس کیئر بہت ضروری ہے۔ ہم بہت فارچونیٹ تھے کہ اس راؤنڈ آف کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں ہمیں ایک بہت اچھا لیگل مینڈیٹ دیا گیا تھا اور کچھ امپاورمنٹ دی گئی ہے اس حکومت کو، جس کی وجہ سے بھی ہم ان اقدامات کو امپلیمنٹ کر سکے ہیں۔ جو سب سے امپورٹنٹ میجرز ہیں جو ہم نے اب تک لیے ہیں وہ یہ ہے کہ میکرو اکنامک سسٹینیبلٹی کی طرف ہم نے سیڈز سو کر دیے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں اور ہم یہ کر رہے ہیں کہ جو اس کو بیک اپ کیا جائے بہت اسٹرانگ فنڈامنٹل اسٹرکچرل ریفارمز کے ساتھ۔ تو یہ میکرو اکنامک اسٹیبلٹی ڈاکٹر صاحبہ جو اس کو اسٹیبلائز کیا، اس میں جو میجرز لیے اس میں سب سے کی ایکشن کیا تھا آپ کے خیال میں، جو کہ جس نے سب سے زیادہ اسٹیمولس پرووائڈ کیا یہ میکرو اکنامک اسٹیبلٹی کی فضا بنانے میں؟ دیکھیں جی، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب آپ میکرو اکنامک اسٹیبلٹی کو انفیوز کرنا شروع کرتے ہیں تو انویسٹرز کا کانفیڈنس اس میں بڑھ جاتا ہے۔ لیکن جو بہت امپورٹنٹ قدم ہم نے لیا ہے کہ بڑا اسموتھلی اور بڑا پیسفلی IMF کے پروگرام کی جو سیکنڈ ٹرانچ ہے اس کو ہم نے امپلیمنٹ کیا ہے۔ اس میں پہلی تو جو چیز ہے کہ ہمیں ایک فضا کو بہتر کرنے کے لیے، انویسٹرز کے کانفیڈنس کے لیے، ہم نے وڈرا کیے امپورٹ بینز جو لگے ہوئے تھے۔ ہم نے جو امپورٹ لائسنسز پہ جو ریسٹرکشنز تھیں ان کو ایز کیا۔ ہم نے ایکسچینج ریٹ کو اسٹیبلائز کیا ہے، ناٹ اونلی کہ ہم نے ایکسچینج کمپنیز کے ریفارمز لیے ہیں، بٹ ود دا سپورٹ آف لا انفورسنگ ایجنسیز ہم نے بہت زبردست یہ جو گرے
کرنسی مارکیٹ ہے اس کو فش آؤٹ کیا ہے، اور ان اقدامات سے ہماری ایکسچینج ریٹ میں آپ نے دیکھا ہوگا اسٹیبلٹی آئی ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے جو فائنینشیل انسٹیٹیوشنس ہیں ان کے ساتھ ہم نے بڑی سیریسلی بات کی کہ اگر ہم آئی ایم ایف کا پروگرام کریں گے تو ہم چاہتے ہیں کہ ملٹی لیٹرل ڈیولپمنٹ بینکس بھی اسٹیپ ان کریں اور وہ ان لاک کریں جو لونز ہمارے ان کے ہاں ہم نے پروسیس اور نیگوشیٹ کیے ہوئے تھے۔ تو ان سارے اقدامات سے بہت فائدہ ہوا ہے۔ تو یہ ان لاک اس کے ہوئے علاوہ ڈاکٹر آپ نے صاحبہ، یہ دیکھا کچھ ہوگا ان لاک ہونا شروع ہوئے ہیں، یہ جو ملٹی لیٹرل ہمارے جو ان کے پاس پروگرام یا جو ہمارے لونز تھے جو اسٹک تھے اب آئی ایم ایف کی وجہ سے، تو یہ ان لاکنگ جو ہے وہ عمل شروع ہو رہا ہے؟ جی دیکھیں، ابھی ہم نے ان سے اپنی نیگوسیشنز کمپلیٹ کی ہیں 15 نومبر کو۔ وہ جانے سے پہلے they had consultation with all the embassies and the donors۔ انہوں نے سگنلنگ کر دی تھی کہ they are very satisfied with the implementation of the stand by agreement، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ایک انسٹیٹیوشنز کے ساتھ پہلے سے کچھ بات کی ہوئی تھی، اور ان کے جانے کے بعد میں نے ابھی پچھلے 2 دن میں کمپریہنسو ریویو کیا ہے آف ایشین ڈیولپمنٹ بینک اور ورلڈ بینک اور اے آئی بی کے لونز۔ تو چونکہ ان کو امید ہے کہ یہ اسٹینڈ بائی کے ڈاکیومنٹس الٹیمیٹلی ایگزیکٹو بورڈ کے پاس جائیں گے، اور ہماری پرفارمنس جب وہ دیکھیں گے تو انشاءاللہ اگر انہوں نے اپروو کیا تو پہلے 700 ملین ریلیز ہوگا، اس کے ساتھ ہی اباؤٹ 1.5 ملین کے جو کوئک ڈسپرسنگ پروگرامز ہیں جس کے پیچھے بہت سارے ریفارمز ہم نے امپلیمنٹ کیے اور ہمیں کرنے ہیں، اس کی وجہ سے ہمیں 1.5 بلین ایڈیشنل ملے گا۔ اس کو میں کہتی ہوں ان لاکنگ آف دی یہ تو اچھا ہے۔ اسٹینڈ بائی ایگریمنٹ۔ ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ اب ایگزیکٹو بورڈ کی میٹنگ، ایک تو یہ کب ہے آئی ایم ایف کے ایگزیکٹو بورڈ کی میٹنگ، اور کیا ہمیں اب سے لے کے جب تک ایگزیکٹو بورڈ کی میٹنگ ہے ہمیں گورنمنٹ آف پاکستان کو کچھ اور چیزیں کرنی ہے؟ کیونکہ جو ان کا ریویو ہے وہ تو بڑا کمپریہنسو، بڑا سیٹسفیکٹری، بڑا اس پہ اعتماد تھا، تو اب سے لے کے جو بورڈ کی میٹنگ ہے اس دوران ہمیں کیا کچھ اور میجرز لینے ہیں، اور یہ کب ہوگی میٹنگ؟ رائٹ، یہ ٹائمنگ آف دا میٹنگ ابھی انہوں نے فرم اپ نہیں کی ہے، بٹ آپ کو پتہ ہے کیونکہ واشنگٹن میں بائی اینڈ لارج فائنینشیل انسٹیٹیوشنس میں دسمبر میں تقریباً 21 دسمبر تک ٹرانزیکشنز بورڈ اپروو کرتی ہے، تو مجھے امید یہ ہے کہ یہ دسمبر میں کسی وقت میں یہ لے کے جائیں گے بورڈ میں۔ بٹ ابھی جو ہم نے ان سے کنسلٹیشن کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ وہ ابھی ڈاکیومنٹس ابھی فائنلائز کر رہے، پھر پہلے مینجمنٹ کی اپروول ہوگی، اس کے بعد جب وہ اپروول مل جائے گی تو پھر وہ بورڈ کو سرکولیٹ کریں گے، اور آپ کو پتہ ہے کہ ان کی ایک ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کچھ ہفتے کی بورڈ کی سرکولیشن کی، اور پھر ان کے کنسلٹیشن ہوتے ہیں بورڈ ممبرز سے، تو اس میں تھوڑا ٹائم لگے گا، بٹ میں آپٹمسٹک ہوں کہ یہ دسمبر میں ہی انشاءاللہ یہ بورڈ میں پریزنٹ ہو جائے گا بیفور دا کرسمس ہالیڈیز۔ اور ہمیں اور آپ کا جو دوسرا کویشچن تھا جی اس میں آپ نے یہ پوچھا کہ کوئی ہمیں اور اقدامات لینے ہوں گے۔ دیکھیں، ہم نے چونکہ ان کے ساتھ بہت انٹینسو ڈیلیبریشنز کی ہیں، آپ نے سنا ہوگا کہ فرام ڈے 1 میں ٹیکنیکل میٹنگز میں بیٹھی ہوں، اور یہ انپریسیڈنٹڈ ہوا ہے، اور میں نے اس کے بعد کنکلوژن کے وقت بھی ان کے ساتھ آئی میڈ شیور کہ ہم نے ان کی ساری کنڈیشنز اور جو ہماری ریکوائرمنٹس تھیں ان کو ایکسپلین کی ہیں۔ آئی ہیو ٹو سے یہ سارا بہت خوشگوار ماحول میں ہوا ہے، اور وہ بہت امپریس تھے کہ ہم نے سارا کام کر کے ان کو دکھایا ہے۔ آبویسلی بہت بڑا پروگرام ہے،